اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، آج اسلامک انسائٹ کا دوسرا لیکچر آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ جو پہلا تھا وہ تو صرف ایک انٹروڈکشن تھا، اب باقاعدہ ہم ٹاپکس کے مطابق چلیں گے۔ تو میرے خیال میں سب سے پہلا ٹاپک بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پہ ایمان باللہ۔ تو اس کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی پہلے ابتدائی باتیں کریں گے، پھر تھوڑا آگے چلیں گے۔ تو ایمان باللہ پہ میں آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ جب جو بھی پہلا انسان اس دنیا میں آیا تو اس نے کیا دیکھا؟ اس نے دیکھا کہ ایک نیلا آسمان ہے جس میں بے تحاشا ستارے ہیں، ایک سورج چمک رہا ہے، چاند بھی نکلتا ہے۔ پھر اس زمین کے اوپر اس نے غور کیا تو دیکھا کہ یہاں تو سمندر بھی ہیں، بڑے بڑے میدان بھی ہیں، صحرا ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، جھیلیں بھی ہیں، آبشاریں بھی ہیں اور گلیشیئر بھی ہیں۔ یہ سب کچھ یہاں تھا۔ پھر اس نے دیکھا کہ درخت ہیں، پھول اگتے ہیں، پھل لگتے ہیں، گھاس بھی ہے۔ تو اس میں مختلف رنگ ہیں، خوشبوئیں مختلف ہیں، کوئی نرم و نازک چیزیں ہیں، کسی کے جو ذائقے ہیں وہ بہت سے ذائقے ہیں، کوئی میٹھے کوئی کھٹے۔ تو اتنی چیزیں یہاں پہلے ہی موجود ہیں۔ پھر ہماری یہ فضا ہے، اس فضا میں ہوا ہے، ہوا محسوس ہوتی ہے، اور تیز ہوا بھی چلتی ہے، آندھی بھی آ جاتی ہے، طوفان بھی آ جاتے ہیں، بادل اڑ کے آ جاتے ہیں، اور پھر بارش بھی ہوتی ہے، برف بھی پڑتی ہے۔ یعنی یہ سب کچھ جب پہلا انسان یہاں آیا تو اس نے یہ سب چیزیں آبزرو کی، اور پھر اس نے یہ دیکھا کہ کبھی کبھی زیادہ سختیاں بھی آ جاتی ہیں، سائیکلونز آ جاتے ہیں، ارتھ کویک آ جاتے ہیں، کبھی لینڈ سلائیڈ ہو جاتی ہیں، کبھی بہت بڑی بڑی آگ لگ جاتی ہے، بجلی بڑی زور سے چمکتی ہے، اور آتش فشاں پہاڑ جو ہیں وہ پھٹ جاتے ہیں۔ یہ چیزیں انسان کی جو صلاحیتیں تھیں ان سے بڑھ کے اسے معلوم ہوتی تھیں، اور انسان کو خوفزدہ کرنے کے لیے کافی تھیں۔ پھر کچھ کیڑے مکوڑے ہیں، درخت، جانور ہیں، وہ پرندے ہیں، مچھلیاں ہیں۔ یہ دیکھا انسان نے کہ جتنی بھی چیزیں زندہ موجود ہیں وہ اپنی خوراک دوسروں کو بناتے ہیں۔ یعنی وہ کسی کا گوشت کھا جائیں گے شکار کر کے، کسی کے پھل کھا جائیں گے، یعنی وہ جو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اس انسان نے دیکھا کہ ہر چیز جو اس دنیا میں موجود ہے وہ دوسرے کو کھا رہی ہے، اور اسے اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ کوئی اسپیسی ایلیمینیٹ ہو جائے، اسے کوئی فکر نہیں ہے۔ وہ بے شک ایک آخری چیز دنیا میں موجود ہے، وہ اس سے اس کا پیٹ بھرتا ہے تو اس کو پیٹ بھر کے کھا جائے گا، وہ اس کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ دنیا جو ہے اس میں سے کوئی چیز ختم ہو جائے گی اور پھر آگے دنیا کیسے چلے گی۔ بس اسے تو اپنا پیٹ بھرنا ہے۔ ہر کسی کو اپنی جان بچانے کی فکر ہے۔ یہ انسان نے دیکھا کہ جو چیزیں بھی جہاں ہیں، وہ جانور ہوں، وہ پرندے ہوں، وہ ایون نباتات ہوں، ان کو یہی فکر ہے کہ ہم بچ جائیں، ہمیں اپنی خوراک پوری ملنی چاہیے اور ہماری نسل آگے چلنی چاہیے۔ وہ جو
وہ محبتیں ہیں اپنے بچوں کے لیے، اپنی نسل کے لیے، اور اس کی جو حفاظت کرنی ہے، یہ ہر جانور، ہر جتنے بھی پرندے وغیرہ ہیں، ان کو یہی فکر ہے کہ ہماری نسل بچ جائے، ہم بچ جائیں، اور دوسروں کو کھا چھوڑو، بس یہی تھا۔ دوسروں کے لیے کوئی پیار محبت نہیں تھا، پیار محبت صرف اپنوں کے لیے تھا۔ یہ تھا جو انسان نے یہاں دنیا میں آ کے دیکھا، اور پھر کوئی کھانے وانے پکانے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ سب یہ سوچتے تھے کہ جو کچھ مل جائے، کچا گوشت بھی کھا جائیں گے، کچے پھل بھی کھا جائیں گے، ہر چیز کھا جائیں گے، اور جو رہائش ہے اس میں کسی حفاظت کا انتظام نہیں ہے۔ کوئی کسی کنویں میں گھس گیا، کوئی کسی درخت پہ چڑھ گیا، کوئی کسی نے پانی میں چھلانگ لگا دی، لیکن رہنے کے لیے کوئی باقاعدہ منصوبے کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو فطرت میں سکھایا تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں، کوئی خاص اپنی پروٹیکشن کا انتظام نہیں۔ یہ چیزیں جب پہلا انسان یہاں آیا تو اس نے فوری طور پہ محسوس کی۔ اس جگہ پہ مجھے بہت ہی مناسب لگتا ہے اگر میں 30ویں پارے کی جو پہلی صورت ہے، سورت نبا، اس کی چند آیات آپ کو پیش کروں تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا وانزلنا من الموسرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ باور کرایا ہے کہ تمہارے آنے سے پہلے اس دنیا میں اللہ نے کیا کیا انتظامات کر دیے ہوئے تھے۔ یہ آیات جو ہیں وہ اللہ نے قیامت کی قائم ہونے کی ثبوت کے طور پہ لکھی ہوئی ہیں، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جب تم اس دنیا میں آئے تھے تو اس سے پہلے تمہارے لیے کہ میں نے کیا کچھ انتظام کر دیا ہوا تھا۔ علم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہ کیا؟ یعنی ہمارے زمین کو جس طرح سے بستر پہ سوتے ہیں، زمین پہ ہر طرح کے ہمارے آرام اور سکون کی ساری چیزیں مہیا کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں بنا دیا۔ پہاڑوں کے کیا فائدے ہیں؟ کہتے ہیں زمین لرزتی نہیں، جنبش نہیں کرتی، لیکن پہاڑوں کے اوپر بادل برستے ہیں، برفیں گرتی ہیں، اور اس سے پانی کی آبشاریں، دریا چلتے ہیں، جس سے ساری زمین سیراب ہوتی ہے۔ تو یہ پہاڑ اللہ تعالیٰ نے بنا دیے، یہ بھی ہمارے آنے سے پہلے یہاں موجود تھے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور تمہیں جوڑے بنایا۔ یہ جوڑے صرف انسانوں کے نہیں ہیں، جانوروں کے بھی ہیں، بلکہ نباتات کے بھی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سب کے جوڑے بنا دیے ان کی افزائش کے لیے، نسل کی افزائش کے لیے، ان کو بڑھانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جوڑے بنا دیے۔ یہ بھی ایک نظام تھا جو اللہ نے ہمارے آنے سے پہلے اس دنیا میں قائم کر دیا ہوا تھا۔ وجعلنا نومکم سباتا، اور تمہاری نیند کو آرام کیا، یعنی نیند ہماری آرام کے لیے اللہ تعالیٰ کو ہماری اور بلکہ ساری جو بھی مخلوقات ہیں ان کی جو آرام ہے وہ اللہ کو مد نظر تھا، تو اللہ نے نیند کا ایک تحفہ دے دیا سب کو کہ نیند آ جاتی ہے، اور سارے دن کی تھکاوٹیں انسانوں کی، جانوروں کی، وہ سو لیتے ہیں، اور وہ اس طرح ان کی تھکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی انتظام اللہ نے ایک مناسب طریقے سے سب کو مہیا کر دیا۔ وجعلنا اللیل لباسا، اور رات کو پردہ پوش کیا، یعنی سارا دن تو ٹکرے مارتے رہتے ہیں ادھر ادھر،
بھاگتے دوڑتے پھر رات کے اندھیرے میں آرام سے سکون سے ہم سو جاتے ہیں، اور تاکہ دنیا کو خبر نہ ہو کہ ہم کہاں ہیں۔ یہ ہماری حفاظت کا بھی انتظام کیا، ہمارے آرام کا بھی انتظام کیا، یہ بھی نظام اللہ تعالیٰ نے پہلے سے رائج کر دیا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو روزگار کے لیے مخصوص کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہ دن میں سب لوگ، دن جب سورج چڑھتا ہے تو سورج کی روشنی میں سب لوگ کمائیں، روزی کمائیں اور اپنی زندگی گزاریں۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، تو اس کے اوپر خاص طور پہ اس کا ذکر ہے کہ ہماری زمین کے اوپر 7 آسمان بنائے ہیں، اور یہ 7 آسمانوں میں پتہ نہیں کتنی ہزاروں لاکھوں گلیکسیز ہیں، سورج ہیں، اتنا بڑا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اور اس میں ہمارے لیے خاص طور پہ ذکر کیا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ان میں ایک نہایت چمکتا چراغ رکھا، یعنی چراغ جو جلتا ہے، سورج جل رہا ہے اور اس سے روشنی نکل رہی ہے اور حرارت نکل رہی ہے، روح ہمیں پہنچ رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اربوں سال سے ہمارا انتظام کیا ہوا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُوسِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور پھر بدلیوں سے زور کا پانی اتارا۔ اللہ تعالیٰ نے بادلوں کے ذریعے بے تحاشا پانی، ہم دیکھتے ہیں سیلاب بھی آ جاتے ہیں، تو اتنا پانی اللہ تعالیٰ نے برسایا تاکہ ہم پئیں، کھائیں، رہیں، ہماری فصلیں، ہمارے جانور سب اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک انتظام کر دیا۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، اس سے پیدا فرمائیں اناج اور سبزہ، وَجَنَّاتٍ الْفَافًا، اور گھنے باغ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی انسانوں، تمہارے آنے سے پہلے میں نے یہ سارا انتظام پہلے ہی کر دیا ہوا تھا۔ یہ بات بہت غور سے سوچنے والی ہے۔ اب جو انسان آیا اس دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ خاص کریکٹرسٹکس عطا فرمائی۔ یعنی کیا تھا کہ اس کو ایک بہت بڑا دماغ دے دیا، اتنا بڑا دماغ جو کہ کسی اور جانور کو عطا نہیں ہوا، اور جتنا بڑا دماغ ہوگا اتنی ہی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں زیادہ ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنانا تھا، تو اسے ایک بہت بڑا دماغ عطا کر دیا۔ سینسز تھیں، یہ جو ہم مشہور ہیں 5 سینسز، چھونا، چکھنا، سونگھنا، سننا، دیکھنا، یہ جو سینسز ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی۔ دوسرے جانوروں کے مقابلے میں ان کی جو فیلڈ ہے سینسز کی، وہ بعض چیزوں میں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا دماغ دیا، سینسز عطا کی، اور پھر محسوسات ہیں، فیلنگز ہیں۔ انسان کو محبت ہو جاتی ہے، غصہ آ جاتا ہے، انسان میں اندر ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کی جو فیلنگز ہیں، وہ فیلنگز خاص طور پہ، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے سب جانوروں کو فیلنگ دی ہوئی ہیں، لیکن انسان کی جو سینسٹیوٹی ہے فیلنگز کی، اور وہ غالباً سب سے عمدہ اور سب سے بڑھ کر ہے۔ اور اپنے ساتھ محبت ہے، یعنی انسان کو خود اپنی جان کی فکر رہتی ہے، اور اپنے ساتھ محبت ہے کہ میں جوان رہوں، میں خوبصورت رہوں، میرے پاس رہنے کی اچھی جگہ ہو۔ یہ اپنے ساتھ انسان کو جو محبت عطا کی ہے، اور اس کے لیے خاص طور پہ اچھی رہائش ہو اور وغیرہ، تو وہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ سیلف، جو اپنے سیلف کے ساتھ جو محبت ہے، یہ بھی ایک اللہ کی ایک خاص نعمت ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سب کو ہی اپنے حفاظت کی فکر ہوتی ہے، لیکن انسان کو کچھ زیادہ ہی ہے اپنی فکر، اور اپنے بچوں کی فکر، اور بچوں کے علاوہ دوسرے لوگوں کی، عوام کی، ساری دنیا کی، ساری انسانیت کی۔ بلکہ اگر میں اپنے مذہب کے رنگ میں دیکھوں تو ہمیں محبت جو ہے وہ سب جانوروں سے بھی ہے، سب پرندوں سے بھی ہے، سب پھولوں سے بھی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سب سے محبت کرنے کا درس دیا ہے۔
تو یہ جو محبت کی فیلنگ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے انسانوں کو. اور اس کے بعد پھر خاص طور پہ اکٹھا رہنا، ایک خاندان کا، ایک گھر کے اندر رہنا، ماں باپ بچے اولادیں، یہ حفاظت کے ساتھ ایک گھر میں رہتے ہیں. یہ فیملی لیونگ جو ہے یہ ایک اللہ کی بہت بڑی ایسا کریکٹرسٹک ہے جو انسان کو دیا ہے. انسان چاہتا ہے کہ میں بھی حفاظت سے رہوں، میرے بیوی بچے بھی حفاظت سے رہیں، میرے ماں باپ بھی میرے ساتھ خوش رہیں. تو دوسری چیز جو انسان کو اللہ نے عطا کی وہ اس قدرت کی بیوٹی تھی. یہ جو نیچر میں بیوٹی ہے، یہ مختلف سورج چڑھتے وقت اور غروب ہوتے وقت جو رنگ آ جاتے ہیں، اور جو خوشبوئیں اور جو پھولوں کے رنگ اور درختوں کی، کبھی بہار کے موسم میں کچھ اور، کبھی خزاں کے موسم میں کچھ اور، یعنی یہ آبشاریں، یہ پہاڑ، ان کی جو خوبصورتی ہے اس کے اندر، اس کو اپریشیٹ کرتا ہے انسان کہ یا واہ یہ کیا چیز اللہ نے بنائی ہے. یہ انسان نے خود تو کچھ نہیں بنایا ہوتا، سب چیزیں اللہ کی بنائی ہوتی ہیں، اور وہ اس کو اپریشیٹ کرتا ہے. یہ اپریسیشن کی بیوٹی کی، اپریسیشن کی جو کریکٹرسٹک ہے انسان کی، یہ بڑی لاجواب ہے. اور یہ قدرت کے ساتھ، قدرت میں ہر جگہ خوبصورتی بچھی ہوئی ہے. آج کل تو میں تصویریں دیکھتا ہوں کہکشاؤں کی، کیا خوبصورت رنگ اور کیا خوبصورت تصویریں ہیں جو کہ انسان کی نظر شاید کبھی پہلے دیکھ نہیں سکی. اب ہمیں نظر آتی ہیں تصویروں میں جو ناسا والے جو بھیجتے ہیں. تو اتنی خوبصورت قدرت کے اندر اتنی خوبصورتی ہے کہ اس کو انسان اپریشیٹ کرتا ہے. پھر انسان کی ایک خاص خصوصیت یہ ہے کہ وہ قدرت کے جو قوانین ہیں، فطرت کے جو قوانین ہیں اس دنیا میں لاگو ہیں، وہ ان کو ایکسپلور کرتا رہتا ہے. یہ کیوں ہوا، یہ سیب نیچے کیوں گر جاتا ہے، اور پانی نیچے کی طرف کیوں بہتا ہے، اور اس طرح کی ساری جو قدرت کی فطرت کی جو قوانین ہیں ان کی تلاش، ان سے سیکھنا، ان کو سیکھ کے ان سے نئی نئی ایجادات کرنا، یہ انسان کی ایک خاص کریکٹرسٹک ہے. اور اس کے بعد انسان میں ایک جذبہ ہوتا ہے کہ میں اپنی ترقی کے لیے اپنے ہر طرح کی ترقی، شہرت کی، پیسے کی، دولت کی، عزت کی، وقار کی، سیاست کی، اپنی ہر طرح کی ترقی کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، ایک لحاظ سے اس دنیا میں جنگ کر رہا ہوتا ہے اپنی سروائیول کے لیے. اور وہ جو کوشش ہے وہ بھی انسان کا ایک خاص کریکٹرسٹک ہے. باقی جانور وغیرہ کی کوششیں اتنی سسٹمیٹک نہیں ہوتی، اور وہ تو بس شیر نے بھاگنا ہے ہرن کے پیچھے، اور وہ ایک طریقہ اللہ نے اس کو سکھایا ہوا بھاگتا رہے گا. لیکن انسان شیر کو بھی پکڑ لیتا ہے اور ہرن کو بھی پکڑ لیتا ہے. یہ حالانکہ وہ نہ ہرن جتنا تیز بھاگ سکتا ہے، نہ شیر جتنا مضبوط اور توانا ہو سکتا ہے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اسپرٹ دی ہے فائٹنگ کی، آڈز کے خلاف، مشکلات کے خلاف فائٹنگ کی، اور اس سے پھر ترقی کرنے کی. یہ بھی ایک خاص خصوصیت ہے جو انسانوں کو اللہ نے عطا کی ہے. پھر انسان کے اندر فطرتاً ایک خواہش ہے کہ میں جہاں بھی رہوں امن اور سکون سے رہوں اور مل جل کے رہیں. یہ مل جل کے رہنے کی اور امن سے رہنے کی ایک خاص صلاحیت، ایک خاص کریکٹرسٹک ہے، فطرت ہے جو اللہ نے انسان کے اندر سموئی ہوئی ہے. ہم لڑتے جھگڑتے بہت ہیں، ایک دوسرے قتل و غارت بھی کر دیتے ہیں، لیکن اندر کا جو دل ہے ہمارا وہ یہی چاہ رہا ہوتا ہے کہ امن ہو جائے، سکون ہو جائے، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہیں. اور ہمیں یہ معلوم ہے، ہم جانتے ہیں، شاید اللہ نے ہماری فطرت میں یہ چیز ڈالی ہوئی ہے کہ کیا چیز اچھی ہے اور کیا بری ہے. اچھی چیز کو آگے بڑھنا چاہیے، برائیوں سے چھٹکارا پانا چاہیے. ہمیں برائیوں کا پتہ ہے، جھوٹ بولنا بری چیز ہے، سفارش کرنا بری چیز ہے، اور اس طرح سے جو نیکیاں ہیں وہ بچوں کے ساتھ پیار کرنا، محبت کرنا، ان کی تربیت کرنا، بڑوں کا ادب کرنا، نیکیاں، کسی غریب کو مدد کے لیے آگے آ جانا، اس کو پیسے دینے، یا اس طرح کی ساری سہولیات، کسی کا علاج کروا دینا، تو اچھی چیزیں اچھی ہیں.
اور بری چیزیں بری ہیں. اور یہ بھی کریکٹرسٹک ہے انسان کی. انسان یہ چاہتا ہے اچھائی پھیلے اور برائی جو ہے وہ ختم ہو جائے، سکڑ جائے. تو یہ خاص خصوصیات ہیں کریکٹرسٹک انسان کی. جب ہم یہاں تک پہنچ جاتے ہیں تو لازمی طور پہ جو پہلا انسان اس دنیا میں آیا اس نے دیکھا کہ میرے آنے سے پہلے یہ تو پوری کائنات چل رہی ہے، سورج چمک رہے ہیں، کہکشائیں ہیں، درخت ہیں، ہوائیں ہیں، سمندر ہیں، یہ تو دنیا مچھلیاں ہیں، جانور ہیں. میں انسان کے آنے سے پہلے یہ جو دنیا ہے، یہ جو کائنات ہے، پوری طرح وائبرنٹ تھی اور بالکل صحیح طریقے پہ کام کر رہی تھی. تو پتہ نہیں کب سے، ملینز آف ایئرس سے، لاکھوں کروڑوں سال پہلے سے یہ سب کچھ موجود تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہوا تھا. اور پھر انسان نے یہ دیکھا کہ پرفیکٹ لاز ہے نیچر کے، یہ جو فطری قوانین ہیں یہ اتنے پرفیکٹ ہیں کہ ان کے اندر کوئی غلطی ہی نہیں ہے. اس پوری کائنات میں آپ گھوم جائیں، جو لا آف گریویٹیشن اس دنیا پہ لاگو ہوگا وہ چاند پہ بھی ہوگا، وہ سورج پہ بھی ہوگا، وہ کہکشاؤں میں بھی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کے یہ جو کشش کے قوانین ہیں، یہ جو جتنے بھی سائنٹیفک قوانین ہیں، تھرمو ڈائنمکس کے قوانین، یہ سارے کے سارے پوری کائنات پہ لاگو ہیں اور کہیں بھی ان میں کوئی جھول نہیں ہے. یہ جو اس دنیا میں ہے وہی باقی دنیاؤں میں بھی ہے. تو یہ پرفیکٹ ہیں لاز آف نیچر. یہ بھی انسان نے دیکھا تھا. تو ہماری یہ سوچتا ہے انسان نے یہ سوچا ہوگا، جو پہلا انسان یہاں آیا ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ نے میرے آنے سے پہلے ہی اس زمین کو میرے رہنے کے قابل بنا دیا ہے. یعنی اس زمین کے اندر وہ بڑے آرام سے اپنے گھر بنا سکتا تھا، کھا پی سکتا تھا، ہر چیز مہیا کر سکتا تھا تھوڑی سی تگ و دو کے ساتھ. لیکن اس کو یہ معلوم ہو گیا کہ اس زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں بھیجا ہے تو ہماری سروائیول کے لیے، ہمارے رہنے کے لیے اس نے ساری سہولیات یہاں پہلے ہی مہیا کر دی ہے. کوئی ایسا تو ہے سوچ، انسان مجبور ہو گیا سوچنے پہ کہ وہ کون ہے، وہ کون مہربان ہستی ہے جس نے یہ سب کچھ کر دیا، ہر چیز بنا دی. یہ لاکھوں سال پہلے سے بن رہی ہے، کسی ترتیب سے بن رہی ہے. تو وہ آخر کار جب انسان آیا تو اسے تو ہر چیز پکی پکائی مل گئی. وہ تو اس نے اس کائنات میں دیکھا کہ جو اس کا خالق ہوگا، اس کے ذہن میں یہ بات آئی کوئی اس کا خالق ہوگا، اور وہ خالق جو ہے اس نے ساری چیزیں میری رہنے کے لیے مہیا کر دی ہیں. اس کو یہ تو سمجھ آ گئی کہ جو بھی خالق ہے وہ تخلیق کرنے کا ماہر ہے، اپنی تخلیقات کو میں تبدیلی لانے کا بھی ماہر ہے، اور وہ ان کو کنٹرول کرنے کا بھی ماہر ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ اس نے اپنی تخلیقات کو آزاد چھوڑ دیا کہ اپنے قوانین بنا لیں اس کے مطابق رہیں. نہیں، اللہ نے جو فطرت کے قوانین بنائے ہیں اس کے مطابق ہی اس کی مخلوقات کو چلنا پڑتا ہے. اگر انسان جیسی ایک آدھ مخلوق کو اللہ نے تھوڑی سی آزادی بھی دی ہے تو ان کو بھی وہ کنٹرول کرنا جانتا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ اللہ نے انسانوں کو یا اور ایسی مخلوقات کو آزاد چھوڑ دیا، بھائی جو مرضی کرتے رہو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا. نہیں، اللہ ان کو کنٹرول کرتا ہے. اور اس انسان نے یہ سوچا کہ اتنی بڑی کائنات کو یہ خالق جو ہے یہ اس کو تخلیق بھی کر رہا ہے، اس میں تبدیلیاں بھی لا رہا ہے، اس کو کنٹرول بھی کر رہا ہے. اتنی بڑی کائنات کو سنبھالنے والا، بنانے والا کون ہے؟ یہ سوال انسان کے ذہن میں پیدا ہوا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، اور اسے یہ بھی عقل دی، یہ بھی اس کی کیپیبلٹی تھی کہ وہ یہ دیکھے کہ آبزرو کرے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور پھر جو بھی اس کو
آبزرویشنز ہیں، جو بھی اس کو ڈیٹا ملتا ہے اس کے مطابق وہ تجربات کرے اور تجربات سے کچھ کنکلوڈ کرے کہ کیا کیا تجربے کا مقصد کیا تھا، کیا ملا ہمیں، اور پھر اس وجہ سے ان کو استعمال کرنا اپنے حق میں، اپنے فائدے کے لیے. یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص چیز دی تھی، اور جس وجہ سے انسان جو ہے وہ اس کی بہترین مخلوق ہے، اشرف المخلوقات بن گیا. وہ انسان کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں کہ شیر ہیں، ہاتھی ہیں، چیتے ہیں، سانپ ہیں، ان کی اپنی اپنی صلاحیتیں ہیں باڈیلی، لیکن انسان کی جو باڈی کیپیبلٹیز ہیں وہ ان میں بہت زیادہ فلیکسیبلٹی ہے، بہت زیادہ واسٹ ہیں. وہ اپنی ان کی جو ان کی حدود ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اور صرف باڈی کیپیبلٹیز کی بات نہیں ہو رہی، اسپرچل ویلیوز بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہیں، اور جو روحانی خصوصیات ہیں اور جو اسپرچل ویلیوز ہیں، جو مٹیریل ویلیوز نہیں ہیں، جو اسپرچل ویلیوز ہیں، مثلا محبت ہے، یہ ایک اسپرچل ویلیو ہے، اور احساس ہے، اور اللہ تعالیٰ کو جاننا، اس کے ساتھ محبت کرنا، یہ اپنے مذہب کے ساتھ. تو یہ کچھ یہ اسپرچل ویلیوز بھی ہیں انسان کے اندر، اور وہ شاید باڈی کیپیبلٹیز سے بھی بڑھ کے ان کی ویلیو ہے. تو وہ اس کے بعد بھی ہم کریں گے انشاءاللہ آگے جا کے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت زیادہ کیپیبلٹیز دی ہیں، باڈی کی بھی اور اسپرٹ کی بھی، روح کی بھی. روح اور جسم دونوں میں کی کیپیبلٹیز ہیں جو بہت زیادہ دی ہیں. اب ہوا یہ کہ جب انسان نے یہ سوچا کہ کوئی خالق ہے، اس کائنات کا بنانے والا ہے، تو اس کو جو ذہن شروع میں گیا تو اس نے جو چیز بھی اس کو طاقتور نظر آئی یا بڑی نظر آئی یا اس کو خطرناک لگی تو اس نے اس کی عبادت شروع کر دی. اس نے کہا یہی ہے خالق. اس نے سورج کی، چاند کی، ستاروں کی، شیروں چیتوں کی، ایون گائے کی بھی اس نے عبادت شروع کر دی، ان کو اپنا خالق مان لیا. اس وقت انسان کا ذہن یہیں تک جا. جیسے ہی عقل جو ہے وہ آئی، انسان نے اپنی عقل کا استعمال کیا، تو اس سے فلاسفر پیدا ہو گئے، اور وہ فلاسفر ایسے تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس سے ہی انکار کر دیا. ایتھیسٹ لوگ تھے، یہ بھی ہماری عقل نے سکھائے. اور کچھ عقل مند لوگوں نے ان کا یہ خیال تھا کہ جو بھی اس کائنات کو بنانے والا ہے اس کی جو کیپیبلٹیز ہیں وہ لمیٹڈ ہیں، وہ سارے کام نہیں کر سکتا. تو جو اللہ کے ساتھ جو یہ اس قسم کی جو ہماری جو عقل تھی، اس میں اس عقل کی وجہ سے ایتھیسٹ بھی پیدا ہوئے، فلاسفر بھی پیدا ہوئے، جو کہ عام لوگوں سے علاوہ ہٹ کے وہ اللہ کا ہی انکار کرنے والے ہو گئے. لیکن اس کائنات کے اندر اور خود انسان کے اپنے جسم کے اندر ایسے شواہدات ہیں جو ہمیں اپنے کریٹر اللہ سے جوڑتے ہیں، اور ان کی نشانیاں ہیں، اور وہ انسان کو سمجھ آتی ہے کہ جو کریٹر ہے ہمارا اس یونیورس کا، اتنی بڑی ہیوج یونیورسٹی کا، اس کی پاورز ان لمیٹڈ ہے، کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. وہ لمیٹڈ پاور کے ساتھ اور لوگوں کی مدد کے ساتھ اس کائنات کو نہیں چلا رہا. تو اس کی اپنی ان لمیٹڈ پاورز ہیں، اور جب وہ جیسے چاہتا ہے وہ کام کرتا ہے. یہ انسان کے اندر جو اس کی صلاحیتیں ہیں، جو نشانیاں ہیں، اس سے انسان یہ بات سمجھ رہا ہے.
ایک قرآن کی آیت ہے، یہ میں یہاں آپ کو سنانا چاہوں گا کہ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ جس نے 7 آسمان بنائے ایک کے اوپر دوسرا، تو رحمان کے بنانے میں کیا فرق دیکھتا ہے؟ یعنی ہر جگہ ایک ہی قوانین لاگو ہیں، تو رحمان کے بنانے میں کیا فرق دیکھتا ہے؟ تو نگاہ اٹھا کر دیکھ، تجھے کوئی رخنا نظر آتا ہے؟ کوئی عیب، کوئی خرابی؟ تو اس کائنات میں کوئی فطری قوانین سے ہٹ کے کچھ ہے؟ تو نگاہ اٹھا کر دیکھ، تجھے کوئی رخنا نظر آتا ہے؟ پھر دوبارہ نگاہ اٹھا، یعنی ایک دفعہ نہیں، بار بار دیکھ، سوچ، نقص نکالنے کی کوشش کر، نظر تیری طرف ناکام پلٹ آئے گی، تھکی ماندی۔ یعنی اتنی محنت کر لے، تیری نظر تھک جائے گی، لیکن اس کائنات میں اپنے اندر تو کسی قسم کی کوئی غلطی دریافت نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ اب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کیا ہیں۔ یہ اتنی بڑی کائنات ہے، واسٹنس اس کی اتنی ہے، پھر اللہ کے قوانین ہیں اور وہ اتنے پرفیکٹ ہیں، ان میں کوئی غلطی نہیں، کوئی خرابی نہیں، کوئی عیب ہی نہیں۔ پھر یہ زندگی ہے اور اس کی ایوولوشن ہوئی ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ ایسے یکدم ایک چیز پھینک دی تو وہ ویسے کی ویسے چل رہی ہے، وہ برابر ایوولوشن اس کی ہو رہی ہے، ترقی ہو رہی ہے اس میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں، اور پھر زندگی کی ہر ضرورت اللہ نے ہمیں مہیا کی ہے، اور پھر اس کی ان کو پرزرو کیا ہے، اور وہ جو سپیسیز ہیں وہ ان کو پوری توفیق دی ہے کہ وہ اپنی سپیسی کو محفوظ بھی کرے اور اپنی نسل کو آگے بھی بڑھائے۔ تو یہ جتنے بھی ہمارے سپیسیز ہیں، انسان ہوں، جانور ہوں، ان کے اندر ان کے جسم کے اندر اتنے سسٹم ہیں، اور وہ سارے اتنی خوبی سے انٹر کنیکٹڈ ہیں، یعنی ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ آپ اپنے دیکھیں کہ آپ کا نظام ہضم ہے، خون کا نظام ہے، ہڈیوں کا نظام ہے، گلینڈز ہیں اور نروس سسٹم ہے، تو یہ ساری چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک چیز دوسرے سے بغاوت کر رہی ہے، یہ انسان کی اللہ تعالیٰ نے یہ جتنے بھی ہمارے انسانوں کے علاوہ دوسرے جانور ہیں، سب کے اندر بے تحاشا سسٹمز ہیں، اور وہ سسٹمز ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں اس کی زندگی کو بچانے کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے اور کمزوری سے کمزور کرنا، اور پھر موت آ جانا، اور پھر کسی چیز کا اس کائنات سے بالکل ہی غائب ہو جانا، ایکسٹنکشن ہو جانی اس کی۔ تو یہ بھی پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے، اگر موت آتی ہے یا ڈکے ہوتی ہے تو اس سے جو ویسٹیجز ہیں وہ ان کا بھی ٹھکانہ بنایا ہے، اس کو کوئی اور استعمال کر لیتا ہے، اس طرح سے ہماری جو انوائرمنٹ ہے وہ محفوظ رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر انسان جو ہے جتنی مرضی خرابیاں پیدا کر لے، جتنی اس کی مس ڈوئنگز ہے، جتنی اس کی فاؤل پلینگ ہے، وہ جو مرضی کر لے، اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے کہ یہ اس کی کائنات، یہ اس کی زمین، یہ اس کا نظام ترقی ہی کرتا رہے گا۔ ہم خود دیکھ رہے ہیں انسان پہلے سے اب تک پہنچا ہے تو ترقی ہی کرتا جا رہا ہے۔ ہم نے بہت گند مچایا ہے، بہت فساد کیا ہے، بہت قتل و غارت کی ہے، بہت لوگوں کی جائیدادیں جلا دی ہیں، ہڑپ کر دی ہیں، لیکن اس کے باوجود
یہ جو ہمارا یونیورس ہے یہ اپنے گول کی طرف مسلسل بڑھ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ تو یہ چیز ہمیں سوچنے پہ، یہ چیزیں جتنی میں نے بتائی ہیں یہ سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں کہ کوئی ایک کریٹر ہے جس نے اتنا پرفیکٹ ڈیزائن کیا ہے اس کائنات کو، اور کہ وہ کسی غلطی کے بغیر، کسی خرابی کے بغیر چل رہا ہے، یہ نظام چل رہا ہے۔ تو ہمیں یہ چیزیں سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں کہ ہمارا کوئی خالق ہے۔ اب اس کے اوپر ہم مزید بات اگلے لیکچر میں کریں گے۔ یہاں تک میں نے یہ کوشش کی سمجھانے کی کہ کیسے انسان نے آہستہ آہستہ جانا اس کائنات کا کوئی خالق ہے، پھر ہم اس خالق کے اوپر، اس کریٹر کے اوپر، اللہ کی ذات کے اوپر اگلے لیکچر میں مزید بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ توفیق اللہ۔